سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 30 ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ فریقا ہدی، ایک گروہ ہدایت کے راستے پہ رہا، وفریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ پر ثابت ہو گئی گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی سمجھتے رہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان سے دوستی نہ لگاؤ، یہ دشمن ہے، اس کو دشمن ہی رکھو۔ لیکن شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چونکہ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ عزت، یہ اعزاز، یہ اکرام دیا کہ شیطان سمیت تمام فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو۔ شیطان اگرچہ فرشتہ نہیں جن تھا، لیکن عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا بھی سردار بنا ہوا تھا۔ سب کو حکم تھا سجدہ کرو، سب نے کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے یہ اپنے مقام سے گر گیا، اللہ کی نگاہ سے گر گیا۔ اللہ پاک نے اس کو ذلیل و رسوا کیا اور جنت سے نکال دیا۔ اب اس نے یہ تہیہ کیا جس آدم کی وجہ سے مجھے رب سے دور ہونا پڑا اور مجھے جنت سے نکالا گیا، اس آدم کے ایک ایک بچے کو میں اللہ سے دور کروں گا، اس آدم کے ایک ایک بچے کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ میرا آپ کا کام ہے کہ ہم دشمن کو دشمن سمجھیں یا دوست سمجھیں۔ اللہ پاک فرماتے اسی اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ ہے فریقا ہدی، جو خود بھی ہدایت کے راستے پہ چلا، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کی محنت کرتا رہا، جس کی وجہ سے زندگی کے آخری سانس تک وہ ہدایت پر ہی رہا۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے فریقا حق علیہم الضلالہ، جن پر گمراہی، جن پر اللہ کے دین سے دور ہونا، جن پر کفر، یہ ثابت ہو چکا ہے، پکا ہو چکا ہے۔ اب آج دیکھ لیں کتنی بڑی انسانیت ہے، دنیا میں 7 ارب کے قریب انسان ہیں، ان میں سے بمشکل لگ بھگ 1 ارب 1.25 ارب مسلمان ہیں۔
اور جو ہے وہ کس طرح کے ہیں، کس کیٹیگری کے ہیں، کن صفات کے حامل ہیں، وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن چلو برائے نام مسلمان ہی صحیح، باقی 6 ارب پونے 6 ارب انسان تو گمراہی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ سب اللہ سے دور ہے، اللہ پہ ایمان نہیں۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، فرشتوں پہ ایمان نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں، کیا بنے گا ان کا؟ یہ وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، یہ وہ گروہ ہے جس پر گمراہی کے ٹھپے لگ چکے ہیں، پکی ہو چکی ہے ان کی گمراہی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے اپنا دوست کس کو بنایا؟ شیاطین کو بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ سے دوستی نہیں کی، اللہ کو اپنا کارساز نہیں بنایا، اللہ کو اپنا ولی اور وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے ولی، وارث، کارساز، دوست، کام بنانے والا، مشکل کشا کس کو سمجھا؟ وہ شیطان کو سمجھا۔ تو شیطان نے پھر ان کو اپنی انگلیوں پہ نچایا، اس لیے آج وہ لوگ گمراہی کے اندر ہے، اور گمراہی کا سب سے بڑا خوفناک پہلو یہ ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہے ہیں گمراہی پر، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں بس۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب سے خطرناک پہلو ہے۔ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، ایک انسان غلط کام کر رہا ہے، لیکن دل میں احساس ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے گی، روز کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ لیکن جو بندہ غلط کام کو کر ہی اس طرح رہا ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، صحیح سمجھ کے غلط کام کو کر رہا ہے، تو وہ کہاں توبہ کرے گا؟ اس کو کہاں توبہ کی توفیق ہوگی؟ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالا گناہوں کے ذریعے سے، گناہ کروائے، نافرمانیاں کروائی، اللہ کے حکم توڑوائے، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتیں چھڑوائی، میں نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ لیکن انہوں نے توبہ کر کے، استغفار کر کے، معافی مانگ کر، اللہ کی طرف رجوع کر کے میری کمر توڑ دی، میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ یعنی بندے نے 10 سال گناہ کیے، 20 سال گناہ کیے، اور اتنا بڑا گناہ گار ہو کر وہ ایک دفعہ رب کے دروازے پہ آ کے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائے اور کہے ربا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان کی محنت تو ضائع ہو گئی ساری، اس کی محنت تو برباد ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میرا انہوں نے لک توڑ دیا، میری کمر توڑ دی۔ پھر میں نے ایک اور جال پھینکا، اور وہ جال کیا پھینکا کہ میں نے ان کو بدعات میں، رسم و رواج میں، نئی نئی چیزوں میں مبتلا کر دیا۔ اب جو بندہ بدعت کو، دین کے خلاف کام کو دین سمجھ کر کرے گا، ایمانداری سے بتاؤ وہ اس سے توبہ کرے گا؟ وہ تو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، خوشیوں کے موقع پر، غمیوں کے موقع پر ہمارے یہاں جو رسمیں ہیں، رواج ہے، وہ سب کیا ہے؟ شیطان کے جال ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ بندہ مر گیا، سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کرو، دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے دیکھو اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے، وہ ادا کرو، اس کی فکر کرو، ورثاء کی ذمہ داری ہے۔ پھر کیا ہے کہ اس کی وصیت پوری کرو، اور پھر اس کی وراثت تقسیم کرو، صحیح شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کرو۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ بھئی یہ شرعی تقاضا ہے
کہ جناب وراثت تقسیم کریں، ابا جی کے حصے بانٹے، چیزیں بانٹے، تو لوگ کہیں گے لو جی باپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، اس کو وراثت کی پڑ گئی۔ اعتراض ہوتے ہیں نا، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کہتی ہے ایسا کرو، اور جو کام شریعت میں نہیں ہے وہ ہم ورثاء جو ہے وہ قرضے لے لے کر بھی وہ کھانے کھلا رہے ہیں، وہ کھابے اڑا رہے ہیں۔ آج سے میرے عزیز دوستو کم سے کم میں آپ ہم تو نیت کریں کہ ہم فوتگی والے گھر سے کھانا نہیں کھائیں گے۔ لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ سفر کر کے آئے نہ دور سے آئے، پاس کی گلی میں گھر ہے، اسی گلی میں گھر ہے، پھر بھی بیٹھے ہیں دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے۔ تو یہ جو سارے کام ہیں، میں مثال ایک دے رہا ہوں، یہ وہ کام ہے جن پر شیطانوں نے لگا کر ہمیں ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا، اور ایسا کام ہم کر رہے ہیں کہ اس سے ہم توبہ بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ دین ہے، یہ تو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو کیسے توبہ کریں گے؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے گمراہ ہوئے کہ یحسبون انہم مہتدون، یہ اپنی گمراہی کو ہی ہدایت سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں۔ رسم و رواج کا نام دین بنا دیا، چند فرسودہ چیزوں کو دین بنا کر ایسے لازم کر دیا کہ دین کا حکم بھی اتنا ضروری نہیں جتنا یہ پورا کرنا ضروری ہے۔ جتنی اس کی اہمیت ہوگی اتنے دین کے حکم کی بھی اہمیت نہیں۔ شادی سے پہلے جتنی رسمیں ہوتی ہیں، اور جو نکاح ہے، جو اصل کام ہے شادی کا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کرنا ہے۔ نکاح کے لیے جو ہے بھانڈوں کو اور باجے والوں کو، گانے والوں کو 3 مہینے پہلے ایڈوانس بکنگ، 2 مہینے پہلے ایڈوانس بکنگ، اور جو اصل کام ہے نکاح پڑھانے کا، جس سے اصل شادی ہوتی ہے، مولوی صاحب کو گھنٹہ پہلے دس دیتا، تسی پہلے پہنچ جائی ہوتا، اور پہلے یاد ہی نہیں رہا جی، بس ابھی یاد آیا، تو نکاح کے لیے بھی کہہ رہا تھا۔ جنازوں میں بھی ایسا دیکھا ہے منظر، کسی کو کہا تک نہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، جنازگاہ میں پہنچ گئے، وہاں جا کے آوازیں لگا رہے، کوئی مولوی ہے جنازہ پڑھانے کے لیے، یا فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں، اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دین کی اہمیت کی بات ہے، یعنی ہم نے کن چیزوں کو اہم سمجھا، کن کو اہم نہیں سمجھا، اسی سے ہمارا پتہ چل جاتا ہے ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے یا رحمان کے راستے پہ چل رہے۔ تو خدا را اب بھی وقت ہے، واپس آ جائیں۔ غلط راستے پہ انسان جتنی تیزی سے دوڑے گا اتنا اللہ سے دور جائے گا، صحیح راستے پہ انسان آہستہ بھی چلے گا تو چلتا چلتا اللہ کے قریب ہی پہنچتا رہے گا۔ واپسی لے لیں، غلط راستے کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف آ جائیں، ہر وہ کام کرے جو شیطان کو ساڑے اور اللہ رحمان کے ہمیں قریب کر دے، وہ کام کریں۔ صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے ہم شیطان کے دوست ہیں کہ اللہ کے دوست ہیں۔ بڑی نیند آتی ہے صبح کے وقت، آج کل کا ٹھنڈا موسم، گرم رضائی اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اوپر سے وہ ہمارا دشمن مٹھی چاپی کر رہا ہے، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے بھی اور سو لے، بڑی لمبی رات ہے بھی اور سو لے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کس کو جتا رہا ہے، کس کو ہرا رہا ہے، کس کا دوست ہے، کس کا دشمن ہے۔ ایک فریق اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہا ہے، ایک فریق گمراہ ہو کر بھی اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں، ایسے ہی کام کرنے، یہی سارے کام کرنے ہیں، لیکن صرف رخ بدلنا ہے کہ پہلے ہم اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اب ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ چلنا ہے بس۔ یہ ہمارے پاس ہمارے مہمان بزرگ تشریف لائے ہوئے، اب دیکھیں سردی کا موسم، اور 1 سال کے لیے پیدل اللہ کے راستے میں،
کتنی بڑی قربانی ہے. یعنی اس موسم میں ہمارا گھر سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا. کبھی نکلنے کو دل کرتا ہے تو اوپر سے ڈر لگتا ہے کہ یار باہر کوئی وردی والا ڈاکو نہ کھڑا ہو ہمارے پیسے ہی لوٹ لے. ایک ڈاکو بغیر وردی کے ہوتے ہیں, ایک آج کل وردی والے ڈاکو ہیں ناکوں پہ کھڑے جو خام خواہی چلان کر کے عوام کو لوٹ رہے ہیں. باقاعدہ ٹارگٹ دیے ہوئے ان کو لوٹو, ان کو لوٹو, ان سے پیسہ نکالو, ان سے ڈر لگتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے نہ ہی جائے, گھر ہی بیٹھ جائے اچھا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی محنتوں کو قبول کرے. اپنا آرام چھوڑ کر ہمارے علاقوں میں آ کے ہمیں صرف یہی سبق دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے پہ آ جاؤ, شیطان کا راستہ چھوڑ دو. اب ہم ان کو بھی اپنا دوست نہ سمجھیں. ان سے بڑا خیر خواہ ہمارا کون ہوگا, جن کو نہ ہم سے کسی مال کا مفاد, نہ کسی ووٹ کا مفاد, نہ ان کو ہم سے کوئی ناشتے کھانے کا مفاد, نہ ان کو ہم سے کوئی لینا دینا, نہ کوئی رشتہ داری. صرف ایک رشتہ ہے کہ ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں اور یہ بھی کلمہ گو مسلمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس رشتے کے ناطے ہمارے پاس آئے ہوئے. اب ہم ان کی بات بھی نہ سنیں تو اپنے آپ کی زندگیوں کا رخ بدلنے کے لیے ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ چلیں. کیسے کیسے چوروں, ڈاکوؤں اور ظالموں کو اللہ کا ولی بنا دیا اس تبلیغ کی محنت نے. تو ہم ان کے ساتھ جڑیں, اپنے علاقے میں ان کے ذریعے کام کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم اپنی زندگیوں کا رخ بھی بدلنے کا فکر کریں اور کوشش کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد میں شیطان کے راستے پہ نہیں چلوں گا. کہو انشاءاللہ. ہم چلیں گے تو صرف کس کے راستے پہ؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. خاص طور پر وہ کام جن کو ہم نیکی کا سمجھ کے کر رہے ہیں, حالانکہ وہ نیکی کے نہیں. اب یہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں, کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے, کسی بیت کا کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک کام کرنے کو دل کرتا ہے, جب ہم اپنے استادوں سے, اپنے بڑوں سے, اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں نہیں نہیں یہ کام اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو ہم اپنا فیصلہ خود نہ کریں. جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہوگا, یہ یاد رکھنا. جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہوگا. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اپنی اصلاح کی نیت سے, اور اپنی اصلاح اس سے کروائیں. اس سے انشاءاللہ زندگی میں قرآن و سنت کی بہاریں آئیں گی. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی وآل المغفرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.